السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت علامہ مولانا قاری محمد سہیل احمد نعیمی رضوی علیہ رحمۃ رضوان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ اس امید کے ساتھ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں اور فدا نامہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد سہیل احمد نعیمی رضوی علیہ رحمۃ رضوان اپنے وقت کے جید علماء کرام میں شمار ہوتے تھے۔ آپ قوی ذہن تھے، حافظ قرآن تھے، قاری خوش الحان تھے، مصلح قوم و ملت تھے، مصنف تھے اور مقبول و باوقار خطیب بھی تھے۔ آپ کی ولادت باسعادت 1937 میں ضلع بھاگلپور، بہار کے مشہور قصبہ سبحان پور کٹوریا میں ہوئی۔ آپ کے والد گرامی کا اسمی گرامی محمد کمال الدین اشرفی اور والدہ ماجدہ کا اسمی گرامی بی بی قصیدہ خاتون تھا۔ آپ کے والدین نے مالی حالات کمزور ہونے کے باوجود آپ کو دینی تعلیم دلوائی۔ آپ نے حفظ قرآن کی تکمیل مدرسہ خیر المدارس عمر پور ضلع بھاگلپور بہار میں مکمل کی اور حضرت حافظ و قاری محمد زبیر مرحوم کی نگرانی میں مکمل کی۔ اس وقت اس ادارے کے بانی و محتمم شیخ الاسلام حضرت علامہ مولانا منور حسین علیہ رحمۃ رضوان تھے۔ حفظ قرآن کا دورہ مدرسہ فیض الغربہ آرا شریف میں کیا۔ یہ وہی مدرسہ فیض الغربہ آرا ہے جس کے بانی و محتمم حضرت علامہ رحیم بخش آروی خلیفہ حضور اعلی حضرت علیہ رحمۃ رضوان تھے۔ حضرت قاری محمد سہیل احمد نعیمی رضوی علیہ رحمۃ رضوان اس کے بعد عربی و فارسی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے جامعہ نعیمیہ مراد آباد تشریف لے گئے اور وہیں سے 6 اپریل 1962 میں درس نظامیہ کے تمام علوم و فنون میں جو رائج تھے ان کو مکمل فرمایا اور فارغ التحصیل ہوئے۔ آپ کے اساتذہ کرام میں حضرت مفتی محمد حبیب اللہ نعیمی علیہ رحمۃ رضوان بھاگلپوری، حضرت مفتی طریق اللہ نعیمی علیہ رحمۃ رضوان کے اسماء خصوصیت کے ساتھ ذکر کیے جا سکتے ہیں۔ جامعہ نعیمیہ سے فارغ ہو کر فن قرات و تجوید کے لیے مدرسہ تجوید الفرقان لکھنؤ تشریف لے گئے۔ وہاں 2 سال کی مدت میں قرأت روایت حفظ مکمل کر کے واپس اپنے وطن تشریف لائے اور تعلیمی فراغت کے بعد درس و تدریس کی پہلی ملازمت مدرسہ عالیہ خانقاہ کبیریہ سہسرام بہار میں اختیار کی۔ وہاں آپ نے 1 سال تک تفسیر و حدیث اور فقہ کا درس دیتے رہے۔ پھر وہاں سے مبدوع ہو کر جامعہ عربیہ اسلامیہ ناگپور تشریف لے گئے جس کے بانی محتمم حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالرشید خان فتح پوری اشرفی علیہ رحمۃ رضوان ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جامعہ کی انتظامی امور میں محتمم و اساتذہ کے مابین سخت اختلاف ہوا جس کے سبب اسٹاف کے ذی استعداد اساتذہ میں حضرت مولانا مفتی غلام محمد خان رضوی، مولانا مفتی اشرف الفقہ محمد مجیب اشرف علیہ رحمۃ رضوان اور مولانا سید محمد حسینی اور حضرت مولانا محمد یاسین صاحبان سمیت قاری سہیل احمد مرحوم علیہ رحمۃ رضوان بھی جامعہ سے علیحدہ ہو گئے، جس کے نتیجے میں فی الفور گانجا کھیت محلہ ناگپور میں دارالعلوم امجدیہ کا قیام عمل میں آیا اور یہ ادارہ کرائے کے بڑے مکان میں چلنے لگا اور روز بروز ترقی کی منازل طے کرتا رہا۔ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد سہیل نعیمی علیہ رحمۃ رضوان دارالعلوم امجدیہ میں تعدام حیات درس و تدریس کی مسند پر زینت افروز رہے اور نال صاحب چوک ناگپور کی کھدان والی مسجد میں منصب امامت و خطابت پر بھی فائز رہے۔ آپ نہ صرف درس و تدریس میں اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے بلکہ قاری خوش الحان بھی تھے۔ اکثر و پیشتر ناگپور ریڈیو اسٹیشن سے آپ کی قرأت بھی نشر ہوا کرتی تھی، اس لیے آپ وہاں عوام و خاص میں قاری صاحب کے خطاب سے مشہور تھے۔ جامعہ نعیمیہ اور دیگر اداروں کے تحصیل علوم کے دوران رمضان شریف میں 14 سال تک بھاگلپور کے محلہ مجاہد پور کی جامعہ مسجد میں آپ قرآن شریف سنایا کرتے تھے تراویح کی نماز میں۔ آپ کا حافظہ اس قدر قوی تھا کہ ایک بار آپ نے بھاگلپور کے گاؤں لوا باندھ کی مسجد میں تنہا پورا قرآن شریف ایک شب کی تراویح میں پڑھ دیا۔ غرض کہ آپ قوت حافظہ کے زبردست اور قابل رشک مالک تھے۔ اس قدر یادداشت کے باوجود تلاوت قرآن پاک کا مشغلہ تعدم حیات جاری رہا۔ حضرت قاری حافظ محمد سہیل احمد نعیمی علیہ رحمۃ رضوان بد مذہبوں اور بد عقیدوں سے سخت تنفر آپ کا طرح امتیاز رکھتے تھے۔ علیہ کلمت الحق اور حق گوئی بے باکی میں نہ قوم کی پرواہ کرتے تھے نہ کسی فرد کی پرواہ کرتے تھے، جس کے سبب آپ اپنے معاصر میں مقبول اور محمود رہے۔ آپ نے حضور مفتی اعظم علیہ رحمۃ رضوان کے دست حق پرست پر بیعت کا شرف حاصل کیا اور انہی سے آپ کو 1971 میں خلافت و اجازت بھی حاصل ہوئی۔
آپ دارالعلوم امجدیات میں درس و تدریس کے علاوہ جہاں تقریر و خطابت کے سلسلے میں حسب موقع ملکی سطح پر دورے فرماتے تھے، وہیں تصنیف و تالیف سے بھی گہری دلچسپی رکھا کرتے تھے۔ باصلاحیت عالم و فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک کامیاب اور زود گو مصنف بھی تھے۔ عوام اہل سنت کے عقائد و اعمال کی اصلاح کے لیے آپ نے 1 درجن سے زائد کتابیں لکھی۔ آپ کا اسلوب تحریر نہایت واضح، سادہ اور ششتا ہوتا تھا۔ آپ کی کتابوں سے عالمانہ رنگ جھلکتا تھا۔ تحریر میں افہام و تفہیم کا انداز غالب تھا۔ آپ کی کتابوں کے نام کچھ یوں ہیں: منیر الایمان فی فضائل شعبان، حصہ اول دوم، تعزیہ بازی، اقامت بیٹھ کر سننا سنت ہے، فضائل سورہ اخلاص، فضائل عاشورہ کہ چھڑا پکانا کیسا ہے، بقرعید کے فضائل و مسائل، فضائل قربانی، یزید اور یزیدیوں کا انجام، روزہ چھوڑ کھرا کھری کا مباحثہ، دیوبندیوں کی کچ فہمی، پالن حقانی کی کہانی خود ان کی زبانی، ازحل القرآن، محمدی قاعدہ، مناقب اعلیٰ حضرت آپ کی یادگار تصانیف ہیں۔ آپ نے مختصر سے علالت کے بعد 30 جنوری 1980 بمطابق 1 ربیع الاول 1400 ہجری کو بروشمبہ چاش کے وقت اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے۔ مفتی شمس الدوحہ اشرفی بھاگلپوری نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ کی نماز جنازہ میں بے شمار عوام و خواص شریک رہے۔ آپ کے اہلیہ سراج النساء رضویہ سے صرف ایک دختر پیدا ہوئی جن کا نام محمدی بیگم رکھا گیا، اور وہ عالم شیرخوارگی میں اس دنیا سے رحلت کر گئی۔ آپ بستی کے شمالی قبرستان میں حضرت مولانا منور حسین شیخ الاسلام علیہ رحمت رضوان کی قبر شریف کے قریب مغربی سمت میں مدفون ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر آپ کے قبر انور میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک آپ اپنا اور اپنے پیاروں کا خاص خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔